لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الكرماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع مشايخ اعظام علماء کرام معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے پہلے جن حضرات نے حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اس کا تو جواب نہیں ملتا، اور کہاں میں ناقص کم عقل کم علم حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کروں تو کیسے کروں. لیکن اس ہستی پاک کا ذکر کر کے میں اپنی زندگی کی چند نیکیوں میں اضافہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کسی تعریف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وہ صرف پیر ہی نہیں تھے بلکہ وہ پیر گر تھے. جو بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کے مطابق وہ حاصل کر کے گیا. کبھی اس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا تھا. میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی خدمت میں کوئی عالم دین حاضر ہوتے تھے تو ان کے علم میں اضافہ ضرور فرماتے تھے. ان کو وہ علم سکھاتے تھے، وہ باتیں بتاتے تھے جو ان کے علم میں پہلے نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی محتاج آتا تو اپنی جیب سے اس کو مالا مال فرماتے تھے. جو بھی حاجت مند آتا اس کی حاجت کو پورا فرماتے. میرے بزرگوں بھائیوں، انبیاء کرام اپنے معجزات دکھاتے ہیں. ان کو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ معجزے دکھائیں لوگوں کو، ان کو راہ راست پر لائیں. لیکن اولیاء اللہ کو حکم ہے کہ اپنی کرامات کو چھپائیں تا وقت ایک سخت مجبوری نہ ہو، اس کو ظاہر نہ کریں. ایک بات جو آج تک میرے ذہن میں موجود ہے، کئی دفعہ اس کا سوال بھی میں نے حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا کہ یہ کیا ماجرا تھا حضور، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ میرے پیر کی برکت تھی. لفظ تھا میرے پیر کی برکت تھی. جو بھی بات کرتے فرماتے کہ میرے پیر کی برکت سے یہ ہوگا. اگر پیر کی برکت شامل حال ہوگی تو رسول اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی. اگر رسول اللہ کی مرضی شامل ہوگی تو اللہ کی مرضی شامل. وہ براہ راست اللہ تک بھی پہنچتے نہیں تھے بلکہ اپنے پیر کو وسیلہ بناتے تھے کہ میرے پیر کے حکم سے میرے پیر کی برکت سے. تو ماجرا یہ تھا کہ حضور خواجہ خانم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر تشریف لے گئے اور اس ناقص غلام کے لیے وہاں سے ایک گھڑی خرید کر لائے. مجھے عطا کی بہت خوبصورت گھڑی تھی، مجھے بہت عزیز تھی، میرے پیر نے مجھے عطا فرمائی تھی. تو ہر وقت اس کو میں اپنے پاس رکھتا تھا. ایک سفر میں ضیاء منزل کٹھائی سون سکیسر میں ایک مقام ہے جہاں حضور شیخ الاسلام نے اپنا ایک مکان بنا رکھا تھا. گرمیوں میں آپ تشریف لے جاتے تھے وہاں. تو اس سفر میں حضور کے ہم رکاب تھا.
عصر کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں کہ عصر کا وقت نکل نہ جائے جہاں نماز پڑھنے. سورج کا رنگ جو ہے وہ زیادہ پیلا ہو رہا ہے. اپنے ڈرائیور کو حکم دیا کہ غلام حیدر یہاں گاڑی کھڑی کرو، ہم نماز پڑھتے ہیں. نہر کے کنارے کار کھڑی ہو گئی. میں نے عرض کیا حضور میں وضو کر لوں. آپ نے جلدی کرو نماز وقت ہو رہا ہے. وہ گھڑی میں نے اتار کے اپنی گود میں رکھ لی، اپنی جھولی میں رکھ لی. وضو کر رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ جلدی کرو. تو وضو کر کے میں اٹھا اور گھڑی جو ہے وہ نہر میں گر گئی. یہ بات میں مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں. جو واقعہ میرے سامنے پیش آیا وہ یاد کر رہا. یہ نہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور وہ میرے باپ تھے. گھڑی نہر میں گر گئی. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو، جلدی آؤ نماز وقت جا رہا ہے. میں نے کہا حضور میری تو وہ گھڑی جو میرا انعام تھا اپنے پیر کی طرف سے وہ گر گئی نہر کے اندر. آپ نے فرمایا آؤ نماز پڑھو، جس پیر نے دی تھی میرے پیر کی برکت سے وہ مل جائے گی. نماز تو میں نے شروع کی لیکن خیال بتاؤ گھڑی کے در پہ رہا. مجھے اعتراف ہے. تو جب نماز سے فارغ ہوئے حضور فرمانے لگے کہ وہ گھڑی کہاں گئی تھی، کہاں تو نے وضو کیا تھا. آپ کنارے آ گئے نہر کے. میں نے کہا حضور اس جگہ پہ میں نے وضو کیا تھا اور میں نے گھڑی گود میں رکھی تھی. جب اٹھا تو گھڑی تو اندر چلی گئی. آپ وہاں بیٹھ گئے، نہر کے کنارے بیٹھ گئے اور اپنا قمیص اتار کے یہاں تک لپیٹا تھا، آرک تک صرف، اور ہاتھ جو ہے وہ نہر کے پانی کے اندر ڈالا اور میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا. خدا کی قسم میں نے گھڑی کو دیکھا تھا. یہ وہ بصیرت ہے جو میرے دوست محترم مشفی صاحب بیان فرما رہے تھے. ہاتھ ان کا تھا پانی کے اندر، گھڑی میں دیکھ رہا تھا. میں نے کہا حضور وہ پڑی. آپ نے فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں. وہ اٹھا کر مجھے عطا. یہ تھی ان کی بصیرت. علم کے متعلق علماء کرام مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک عالم دین جو حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم استاد تھے، وہ وہاں تشریف لے آئے لیکن حضور کے علم کے بعد تشریف لے آئے، تعارف کروایا کہ میں شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، حضرت مولانا معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو وہ علم حاصل ہے جو شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا. تو وہ فرمانے لگے کہ اگر کتابی علم ہوتا تو میں دعویٰ کر سکتا تھا کہ اتنا ہی علم میں نے حاصل کیا ہے، ہمارا استاد ایک، کتاب ایک، مدرسہ ایک. لیکن اس علم کو میں کیا کہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے طفیل ان کو عطا فرمایا، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں. ہم ان کی ظاہری زندگی اگر دیکھیں تو آپ یقین فرمائیں کہ ان کی استغراق کی یہ حالت تھی کہ ایک ایک ہفتے تک اپنی گھڑی کو چابی دینا بھول جاتے تھے. تو ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، لوگوں سے آپ اپنی گھڑی کو چابی دلواتے ہیں پھر وقت ملاتے ہیں. آپ نے فرمایا میں جس استاد کا شاگرد ہوں اس کو تو لالٹین جلانا بھی نہیں آتا تھا. یہ تو بہت بڑی بات ہے، گھڑی کا وقت بنانا بہت مشکل کام ہے. لیکن اگر کوئی شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ حضور اس مسئلے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ وہ مسئلہ بتائیں گے، وہ کتاب بھی بتائیں گے، حوالہ بھی بتائیں گے، 70 بھی بتائیں گے کہ یہ فلاں کتاب میں، فلاں باب میں، فلاں 70 میں یہ جو ہے مسئلہ اس طرح ہے. ساری رات میں نے مشاہدہ کیا کہ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے. جو ساتھ ہوتے تھے خالی ان کو کہنا
آپ یہ کہتے تھے کہ سو جاؤ بھائی مجھے نیند آ رہی ہے، جب وہ سو جاتے تو پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے نماز پڑھنے کے لیے، رات گزر جاتی۔ ایک دفعہ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر صاحب نواز کی عرس مبارک پر ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کا یہ خیال ہو، اس وقت تو ہم لوگوں نے نہیں سمجھا تھا کہ آپ کیا فرما گئے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی بھول کی تھی کہ کچھ حاصل نہ کر سکے۔ فرمایا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیر صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو شاید ان کا فیض بھی نہ ہو، فیض ختم ہو گیا، روحانیت ختم ہو گئی۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ان کا فیض اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا اور پہلے سے زیادہ جاری ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا فیض ہے۔ لیکن پیر صاحب غریب نواز کے زمانے میں ایک مجذوب آئے تھے سیال شریف میں، حضور پیر صاحب کی زیارت کر کے کہنے لگے کہ کیا شان ہے اس ولی کی، کیا شان ہے اس ولی کی، لیکن اس کے بعد جو چوتھا آئے گا اس کی شان اس سے بھی زیادہ وہ اس مجذوب نے۔ یہ بات جب میں نے سنی تو ذرا میرے ذہن میں یہ کدورت پیدا ہوئی کہ پیر سیال کی شان سے زیادہ شیخ الاسلام کی شان کیسے ممکن کیسے ہو سکتی؟ یہ تو ممکن ہے۔ وہ پیر سیال کہاں اور شیخ الاسلام، بہت بڑا مرتبہ ہے شیخ الاسلام کا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے پیر سیال کے تو فعل ہی۔ تو یہ مسئلہ پہلے حضرت ثانی لسانی خواجہ محمد دین غریب نواز کے زمانے میں پیش ہو چکا تھا۔ تو مولانا مرولوی صاحب، معظم الدین صاحب وہاں موجود تھے، میر علی شاہ صاحب بھی وہاں حاضر تھے اور خلفاء بھی موجود تھے۔ مولوی صاحب چاچڑ شریف والوں نے کہا کہ میرے پیر کا مقام، میرے پیر زادے کا مقام میرے پیر سے بلند ہے زیادہ۔ تو کسی نے کہا کیا کر رہا ہے تو، یہ کیا مذہوبیت ہے کہ اپنے پیر زادے کا مقام جو ہے وہ اپنے پیر سے زیادہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ معظم الدین صاحب مرولوی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجذوب ٹھیک کر رہا ہے۔ ایک وراثت ہے باپ کی اور ایک وراثت ہے دادے کی۔ باپ کی وراثت کا ایک معیار مقرر ہے کہ اتنی اس کی وراثت ہے، لیکن دادے کی وراثت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے کہ اتنی ہونی چاہیے۔ جتنا کرم پیر سیال کا ان پر ہے اس سے زیادہ حضرت کریم توسوی کا ان پر کرم ہے۔ یہ دونوں طرف سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ وہ بات میری سمجھ میں آئی کہ حضور شیخ الاسلام کا جو مرتبہ تھا وہ کتنا بلند تھا۔ آپ ایک بات سے اندازہ فرمائیں گے کہ حضور نے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک میں شرکت کے لیے پشاور جانے کا ارادہ ظاہر کیا، کیونکہ حضرت دیوان صاحب اجمیر شریف وہاں دیوان صاحب حویلی میں قیام پذیر تھے، حضور نے یاد فرمایا تھا۔ تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ چلو میرا سامان رکھو اور چلو میرے ساتھ ہم پشاور جائیں گے۔ عرض کی حضور سردی کے موسم ہے، اب تو یہ وقت نہیں ہے سفر کا، اگر صبح نماز کے بعد فوراً روانگی ہو جائے تو یہ بہتر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چلو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ٹھیک ہے۔ سامان تیار ہو گیا، گاڑیاں تیار ہو گئی، روانہ ہوئے۔ فرمانے لگے کہ جلدی چلو، نماز جو ہے وہ عاقل شاہ میں ہم ادا کریں گے۔ عاقل شاہ وہاں ہم حاضر ہوئے عاقل شاہ میں، تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں کھڑے تھے بیٹھے، مسجد کے باہر ایک سڑک کے کنارے ایک مسجد تھی، وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اذان ہو گئی، حضور ابھی ہونے والی، تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی، آپ نے نماز ادا کی جماعت کے ساتھ۔ تو ان لوگوں نے عرض کی کہ حضور ہمیں بیعت فرمائیں، وہ جو بہت سے لوگ کھڑے تھے، ہمیں بیعت فرمائیں اور اپنی غلامی میں قبول فرمائیں۔ آپ نے کہا میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ یہ میرا رومال سب پکڑ لیں، میں آپ کو بیعت کرتا ہوں، پیر سیال کی غلامی میں دیتا ہوں۔ حضور اپنے مریدوں کو مرید نہیں کرتے تھے، مرید نہیں کرتے تھے کبھی بھی، فرماتے تھے کہ یہ میرے پیر بھائی ہیں، غلام یہ مرید ہیں تو پیر سیال کے میرے پیر بھائی۔
ان کو آپ نے بیعت فرمایا. وہاں سے روانہ ہوئے, شام ہو گئی, عشاء کا وقت, کٹھا سگرال ہم پہنچے تو فرمانے لگے کہ یہ جو رات منگلہ ہے نا, رات اس میں کیوں نہ قیام کیا جائے. حضور نہ تو یہاں لکڑیاں ہیں, سخت سردی ہے, بھائی اللہ تعالیٰ کو مہربانی کرے گا, میرا پیر سب انتظام کر دے گا. چنانچہ ہم اندر گئے, چوکیدار کو کہا بھائی کوئی کمرہ خالی ہے, وہ کہا خالی خالی پڑے, یہاں کون رہتا ہے, یہاں کون کام کرتا ہے. اس نے کمرے کھول دیے, لانٹین جلا دی. تھوڑی دیر گزری تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں جمع ہو گئے. کسی نے کہا حضور مجھے دم کریں, کسی نے کہا دعا فرمائیں. فرمایا پہلے لکڑیاں لے آؤ, انگیٹھی جلاؤ, گرم کرو کمرہ, پھر تمہاری بات. سب دوڑ گئے, کوئی لکڑیاں اٹھا کے لا رہا ہے, کچھ. حضور اب بیعت فرمایا, حضور نے بیعت فرمائی. جب وہ رخصت ہو گئے تو فرمانے لگے مجھے اپنے پیر کا حکم تھا کہ جاؤ, اس علاقے کے لوگ بٹک رہے ہیں. یہ وہ باتیں میں بتا رہا ہوں جو میں نے شیخ الاسلام کی اپنی زبان مبارک سنی. یہ مولویوں کو پتہ نہیں ہے ان باتوں کا. یہ مولوی زیادہ زیادہ اگر تعریف کریں گے تو اتنا کہیں گے اتنا علم تھا کہ جس کا کوئی انتہا ہی نہیں. میں کہتا ہوں ان کے پاس علم کے علاوہ روحانیت اور ولایت اتنی تھی کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. تو میرے پیر نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کو جا کے بیعت کرو. وہ بھٹک رہے ہیں, ان کو راہ راست پہ لے. اس لیے میں نے یہ سفر اختیار کیا. اس وقت صبح انشاءاللہ آگے روانہ ہوں گے. صبح ہوئی تو اس سے بھی زیادہ لوگ وہاں اکٹھے تھے, عورتیں بھی, مرد بھی, بچے بھی, سب. ایک لمبا سا کپڑا لے کے ہر ایک نے اس کو پکڑا اور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوئے. ان کو دعائیں دی, حضور رخصت ہوئے, اجمیر شریف حاضری دی. واپسی پر فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ, میں فتح جنگ وہاں فتح پڑھوں گا, رات وہاں قیام کروں گا, صبح آؤں گا. تو حضور غریب نواز شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بزرگ ہوں, میں ولی ہوں, میں عالم ہوں. ہمیشہ یہ کہتے کہ کاش میں کچھ علم حاصل کرتا, کاش میں کوئی ایسا علم حاصل کرتا جو آج تک میں حاصل نہیں کر سکا. میں نے ساری زندگی کچھ نہیں کی, اگلی زندگی کے لیے کچھ کمایا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے, یا درود شریف پڑھ رہے تو یا کلام پاک پڑھ رہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کمایا. وہ شیخ الاسلام جس نے کہا کہ خدا را اپنے پیر کو ناراض نہ کرنا. یہ شیخ الاسلام کے الفاظ ہیں, اپنے پیر کو ناراض نہ کرنا. میں تمہیں پتے کی بات بتا رہا ہوں, اگر پیر راضی ہو تو خدا کی قسم وہ خدا کو راضی کر دیتا ہے, وہ خدا کو راضی کر دیتا ہے. لیکن پیر وہ نہیں جو 6 مہینے 1 سال کے لیے اپنے گھر سے دیس نکالا لے کے چلا گیا. وہ پیر جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی شان یاد آتا ہے, جس کو دیکھنے سے ایمان تازہ ہو جائے, دل تسلیم کرے کہ یہ پیر ہے. اور پورے اس صدی میں آپ دیکھ لیں کہ شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی پیر نہیں تھا, اور اس جیسا کوئی عالم نہیں تھا, اس جیسا کوئی بیٹا نہیں تھا, اس جیسا کوئی باپ نہیں تھا. اس کی زندگی کی کسی شعبے کو آپ دیکھ رہے تھے, پورے وثوق سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ مکمل. اور سنت مصطفیٰ کے اتنے شہدائی کہ فرمایا کہ جب مجھے کفن پہناؤ تو میرے ساتھ مسواک ضرور رکھنا, کیونکہ یہ حضور کی بڑی پیاری سنت.
یہ مسواک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی معمولی بات ہے، وہ مسواک میرے ساتھ رکھنا تاکہ میں ثابت کر سکوں، پیش کر سکوں کہ میں نے یہ سنت بھی حضور کی نہیں چھوڑی۔ چنانچہ ہم نے وصیت کے مطابق آپ کا مسواک کے ساتھ رکھا۔ آپ کی بصیرت صرف دیکھنے تک محدود نہیں تھی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو دل کے اندر خیال پیدا ہوتا تھا اس کو بھی آپ دیکھ رہے تھے۔ ایک ایک سانس پر آپ کی گرفت تھی، ایک ایک سانس پر۔ سرگودا کے مقام پر میں نے حضور کو دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا۔ آپ اپنے استغراق میں بیٹھے تھے اور کوئی پاس نہیں تھا، پھر دیکھا، اس انداز کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ حضور مجھے نہیں دیکھ رہے، میری اس حرکت کو آپ نہیں سمجھ رہے کہ میں بار بار کیوں دیکھ رہا ہوں، مختلف زاویوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے کہ میدا کبھی اس نام سے پکارتے تھے، اب اس نام سے پکارنے والا نہیں ہے، مجھے بہت میرا تو کیا دیکھ رہا تھا مجھے؟ جب میں نہیں رہوں گا، جتنا جتنا وقت گزرتا جائے گا میری کمی ضرورت آپ کو زیادہ محسوس ہوگی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 15 سال 16 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد جو اب ضرورت ہے ان کی، وہ پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں۔ جیسا کہ قاضی ملت صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا، بڑی قربانیوں کے بعد۔ میں آخری بات عرض کر کے اجازت لوں گا، آپ سے زیادہ دیر میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور کرسی پہ بیٹھنے کی میں آپ سب حضرات سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ بیمار ہوں، بائی پاس کرایا، مریض امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہم نے ملک بڑی مشکلوں سے، بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ حاصل کیا تھا، اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اسلام کے آئین کے نفاذ کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ یہ تھا اس ملک حاصل کرنے کا ہمارا مقصد۔ اگر ہمارا مقصد حج کرنے کا ہوتا، زکوٰۃ دینے کا ہوتا، نماز پڑھنے کا ہوتا، تو یہ تو پہلے بھی ہمیں اختیار تھا، اجازت تھی، کوئی روک ٹوک نہیں کرتا تھا یہ انگریز آدمی۔ تو اس ملک کے حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا آئین جو ہے وہ نافذ کریں۔ ہماری بدقسمتی 50 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم اس ملک میں اسلامی آئین نافذ نہیں کر سکے۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بزرگان دین جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ اس وقت ابھی موجود ہیں، علماء کرام کی، مشایخ اعظام کی کافی تعداد میں، جو شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہونے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم سیالوی ہیں اور شیخ الاسلام کے مرید ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس ملک میں اسلامی آئین نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ پچھلے دنوں جب یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کا، یہ میں مسجد میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، یہ آپ ذہن نشین رکھیں، چیف جسٹس صاحب کا اور ہمارے میاں نواز شریف صاحب کے اختلاف ابھی منظر عام پر نہیں آیا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، کافی لوگ وہاں بیٹھے آپ کے مجلس میں اور ملک کی صورتحال پر بحث ہو رہی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں نے، آپ کے لفظ ہے کہ میں نے ایسے شخص سے جمعے کی چھٹی منوائی تھی کہ جو اسلام کے نام سے بھی نہ واقف تھا، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو اسلام کے نام سے بھی نہ واقف تھا۔ اس کو میں نے مجبور کیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، مسلمانوں کے لیے یہ جمعے کی چھٹی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جمعے کا دن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا درجہ رکھتا ہے اور عید دن چھٹی ہوتی ہے، یہ چھٹی ہوگی۔ یہ شخص جو اسلام کا ٹھیکیدار ہے، بجائے اس کے کہ اسلامی آئین نافذ کرے، آتے ہی اس نے جمعے کی چھٹی بھی منسوخ کر دی۔
پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ جمعے کی چھٹی بحال کر دے تو اس کی حکومت بحال ہو سکتی ہے. یہ میں آپ سے مسجد میں بیٹھ کے کچھ دن گزرے، اخباروں میں چیف جسٹس صاحب کا اور اس کا جھگڑے کا پس منظر تھا، وہ سامنے آ گیا، فرد جرم عائد ہو گئی. 3 گزرنے کے بعد پھر مجھے یہی خواب ہے، یہ بدبخت کیوں نہیں سوچ رہا، شیخ الاسلام کے الفاظ، یہ بدبخت کیوں نہیں سوچ رہا، جمعے کی چھٹی کیوں نہیں بحال کرتا کہ اس کی حکومت بحال ہو. آپ یہ بتائیں کہ کیا مصیبت ہے کہ امریکہ سرکار کی غلامی کے لیے یہ ہر چیز داؤ پہ لگا. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کے جو میں نے عرض کیا شیخ الاسلام کے خواب کا ذکر، ایک ایک لفظ صحیح 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 ہے. اور میں آپ سب حضرات سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے طریقے پر اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں اور اس کو کہیں. علماء کا یہ حق ہے کہ آنے والے جمعے کے خطبے میں اس پہ یہ واضح کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ جمعہ جو ہے عید کا درجہ رکھتا ہے، ہم جمعے کی چھٹی چاہتے ہیں. اس کو مجبور کریں کہ جمعے کی چھٹی بحال کرو تاکہ اس کی حکومت بحال ہو. اگر یہ چاہتا ہے کہ میری حکومت بحال رہے تو ان مشیروں، وزیروں، بے ضمیروں کی وجہ سے نہیں ہوگی، ان فقیروں کی وجہ سے ہوگی. ان فقیروں کی وجہ سے ہوگی ان کی حکومت بحال. تو میرے بھائیو، ہمیں حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، ان کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس ملک کا بھی ہمارا بھی حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ قائم دائم فرمائے. اس ملک میں ہم دیکھیں کہ صحیح معنوں میں نظام مصطفیٰ رائج. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہی چیف جسٹس صاحب جس کے ایک اشارے سے لوگ یہ پھانسی پہ لٹک جاتے ہیں، یہ خلاصی پا جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ. اخباروں میں پڑھتے آتا رہا. آج کے اخبار میں تھا کہ میری سیکورٹی جو ہے وہ اور زیادہ سخت کرتے ہیں، مجھے بہت خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر. کس بات سے؟ موت سے ڈر. وہ تو آنی ہے، موت تو آنی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی دلیری سے جگری سے لڑتے ہیں، ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ حضور نے فرمایا کس بات سے؟ موت سے ڈر. ہاں جی، موت سے ڈر. تو آپ نے فرمایا کہ جس دن مجھے موت آنی ہے، اگر اس دن میں ڈروں تو بے فائدہ، موت تو آنی ہے. اگر جس دن نہیں آنی موت اس دن ڈروں تو بے فائدہ ہے کہ موت تو آنی نہیں، مجھے ڈرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ان سیکورٹیوں سے نہیں انسان بچ سکتا، ان سے نہیں بچ سکتا. اگر اپنی زندگی پانی ہے تو وہ اولیاء اللہ کی غلامی اختیار کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو تاکہ زندہ رہو تو بھی دنیا میں آپ کا نام روشن ہو، اور اس دنیا سے رخصت ہو تو بھی آپ کا نام زندہ رہے. اللہ تعالی حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے نوازشات کرم ہم پر شامل حال رہیں اور ان کی تعلیمات پر ہمیں صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.